لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا حل کس چیز میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے, تو یہ لبرل لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ان کمبختوں کی 35 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے. یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہیں میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بیوی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں, اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو میں تو اس پہ, یہ لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس کہ ٹینشن, میں کہتا ہوں ابھی تو زندہ کیسے بھائی, تجھے تو مر جانا چاہیے. نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا. پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے, بیٹے بیٹیاں چاہیے, وہ نہیں ملے وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا, وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, وہ بتائے گا. آپ ڈپریشن کا اظہار نا, لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے. تھرما میٹر لگائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا ہے. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا, بلا وجہ ہنس رہے ہیں, بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق, ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آگے گھس رہے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ, بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہیں اس کی, وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے, یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے, حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ, کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے, تو بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں. یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت, اگر میں حلفیہ کہوں نا, اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے, تو میری یہ بات غلط نہیں ہو. نارمل میں نے صرف علماء اور بزرگوں میں ہی دیکھے, معذرت کے ساتھ, یہ دینداروں میں دیکھیں, ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوا ہوگا. ٹھیک ہے, پورا سیٹ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف ہی نہیں ہے. جو تمیز کی ایک زندگی تھی, بالغ ہوتے نکاح کرتے, بیوی ہوتی, بچے ہوتے, صحیح ہے نا, پھر کمانے کی فکر کرتے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے, مرتے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرتے. بھائی جو کما لیا ٹھیک ہے, نہیں کما لیا تو پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, کسی کے پاس پیسہ آ گیا, کسی کے پاس نہیں آیا تو نہیں آیا, تو وہ کہہ رہے چلو یار ہم غریب ہی ہیں, ہمارے غریب خانے میں کبھی تشریف لائے, بس یہ کہہ کے انجوائے کرتا تھا لائف کو. اب تو بھائی ایسا پاگل ہو گئے ہیں یار, دیواروں اینٹوں سے ایسا دل لگا لیا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے, وہ اس کی ٹینشن میں جائے گا. جس کے پاس دولت آ گئی وہ شو مارتے مارتے ہی نہیں تھکے گا, کیونکہ جب عزت ذلت کا معیار دولت ہے. کل میں کسی سے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار آئی فون زیادہ اچھا ہے یا سیمسنگ؟ کوئی ماہر تھا, ماہر فونیات, تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا میں اس سے نالج بہت لیتا ہوں. تو میں نے کہا یہ بڑے لوگ اس میں بڑا مناظرے ہوتے ہیں, جی آئی فون ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے وہ اس کی اپلیکیشن بڑی مشکل ہے, کوئی کہتا ہے نہیں سیمسنگ ہونا چاہیے وہ آسان ہے, کوئی کہتا ہے نہیں آئی فون ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی ششکیں ہیں بس, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے, پشاور کی بات کر رہا ہوں, اس نے مجھے بولا مصعب جو بھی آپ کو آئی فون والا نظر آئے گا نا جیب میں یوں کر کے نکالا ہوا ہوگا, یہی اس کی علامت ہے کہ یہ آئی فون والے سائی کی ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا سارے سائی کی ہوتے ہیں, کہہ رہے ان کو پتہ ہے مشکل ہے, اس کی اپلیکیشن کیا ہے, بہت مشکل ہے, چیزیں آسانی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, ہر اپلیکیشن کی پیمنٹ دینی پڑتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور لیکن پھر بھی اتنے مہنگے مہنگے فون رکھ کے, اچھا جتنے وہاں آئی فون والے بیٹھے ہوئے تھے نا سب نے جیبوں سے باہر نکالا ہوا تھا, اور واقعی یہی اسٹائل تھا, آدھی آدھی جیبیں تھی اور 3 کیمرے جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہے تھے. میں نے یوں کر کے دیکھا, سیمسنگ والوں نے سب نے, میں نے بھی سیمسنگ نا یہاں جیب میں رکھا ہوا تھا,
میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. بہت سے لوگوں کو, مجھے کیا پتا بھائی موبائل میں آئی فون اچھا ہے یا سیمسنگ اچھا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آئی فون ہے, کچھ کے لیے سیمسنگ ہے, یعنی اینڈرائڈ ہے, تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کیونکہ آئی فون کی ایک مانگ ہے نا سوسائٹی میں, تو اکثر آپ کو آئی فون والے ڈپریشن کے بولو مریض نظر آئیں گے. ان کو یہ شوق ہوگا یہ دکھائیں جس سے میری سوسائٹی میں کیا ہو, عزت. اب آپ بتاؤ یار, تم جب عزت ذلت کا معیار ان چیزوں کو بناؤ گے نا, تھوڑی سی عزت ہو جائے گی, اس کے بعد نہیں ہوگی. کیونکہ یہ جوانی آہستہ آہستہ لڑکتی ہے. دولت بھی ایسی چیز ہے نا, جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت سے غریب مساکین بھی, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ڈیوائڈ ہونے والا ہے, جب جانور ذبح ہوتا ہے کوئی غریب آپ کے قریب آئے گا نہیں آئے گا. کھال اتر رہی ہوتی ہے, غریب وہ 6 کلومیٹر دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. جہاں 7 حصے لگے, اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں غربا بھی ہیں تو وہ بیچارے غریب مسکین بھی لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے آپ کے پاس جب کروڑوں اربوں کی دولت ہے اور دین نہیں ہے, اولاد کو بھی آپ نے دین نہیں سکھایا. آپ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کے بچے ندیدوں کی طرح ابا کی بوٹیاں نوچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ابا مرے گا اور پیسہ ملے گا. میں نے کسی غریب کو نہیں دیکھا کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کو شادی سے روکا ہو. مالداروں کو بہت دیکھا ہے, ارب پتی ہیں, پتا ہے ہمیں وراثت میں 1 ارب روپے تو ملے گا, لیکن باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے ماں کے مرنے کے بعد. دوسری تو زندگی میں تو دور کی بات ہے, ماں کے مرنے کے بعد نہیں کرنے دے رہے کہ 12.5% بیوہ کے پاس چلا جائے گا. تف ہے یار تمہاری زندگیوں پر, باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو یار. یہ سارے لائیو دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں, کوئی اخباروں کی نیوز نہیں بتا رہا. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, اور داڑھیوں والے بھی ہیں اس میں. اس کا مطلب اوپر سے داڑھی ہے اندر داڑھی نہیں ہے, ذکر اللہ نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو میں نے کہا نا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو اللہ دل میں ہے ہی نہیں, تو دل کو سکون تو جب ملے گا جب دل میں اللہ ہوگا نا. دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں دلوں کے اندر, گٹر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بھائی. بعض لوگ ایسے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو اللہ کی محبت کے نا چشمے ابل رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ان چشموں سے سیراب ہو گئے. آپ ہم جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی محفل سے اٹھتے تھے ایسا لگتا تھا بالکل دنیا کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت. حالانکہ حضرت کو بہت پیسے والے تھے, ورنہ پیسے والے کے پاس بیٹھ کے تو دنیا کی محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی. ہمارے حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا مگر بیٹھنے کے بعد دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کم. اتنا پیسہ تھا کہ گھڑی حضرت کی لاکھوں روپے کی تھی. یہ جو گھڑی ہے لاکھوں روپے کی گھڑی, لاکھوں روپے کی گاڑیاں. وہ کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی حضرت نے. یہاں حضرت کو حضرت کی شان کے مطابق گاڑی مل ہی نہیں رہی تھی. اتنی بڑی لمبی چوڑی گاڑی, اور گھر ایسا لگژری بنایا ہوا تھا حضرت نے. ذاتی گھر نہیں تھا لیکن جو گھر تھا اس کو بہت سجایا ہوا تھا, بہت ایئر کنڈیشن کے بغیر رہتے نہیں تھے. ایسے کھانے پینے بڑے خاندانی قسم کے, لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد بات بجائے دنیا کی محبت پیدا ہونے کے کیا ہو رہی ہے بولو. کمال تو یہی ہے نا. دیکھو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ اگر باتیں کرے دنیا کچھ بھی نہیں, آپ کہیں گے تیرے کو کیا پتا, تیرے پاس پراٹھے کے پیسے تو ہیں نہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے جب میں دوسری شادی میں بیان کرتا ہوں نا بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں, کچھ تو نظریاتی طور پہ کرتے ہیں, کچھ لے کرتے ہیں کہ وہ دم ہی نہیں ہے ان میں, یا ان کو رشتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا, یا عمر اتنی ہو گئی ہے, اور کچھ نظریاتی طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.